اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، دس از اے کلیم، اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو، جیسے ہمارے اوپر ہے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے، اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا، غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے، ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی، جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق، ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں، اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، اور اینڈلیسلی چلے جائیں، اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز، جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کہ جو میں اتنی دیر سے کنٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا، یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا. حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ چونکہ دو ہی آپشن ہو سکتا ہے، آپ یہ بتائیں. دیکھیے، آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں، ایک تو میں کانٹینجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا ہوں، اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے. تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال ہی میں آپ نے ایتھیزم کے موضوع پر ایک ڈیبیٹ ضرور دیکھی ہوگی، یا کم سے کم اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا. جو انڈین آئیکن، جو کہ ان کے مشہور اسکرین رائٹر بھی ہیں، پوئٹ بھی ہیں، لیرکس بھی لکھتے ہیں، انہوں نے مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ کی. موضوع یہ تھا کہ کیا خدا موجود ہے یا نہیں، اور اس پہ پھر دونوں کے درمیان جو ہے یہ ڈیبیٹ ہوئی. مفتی شمائل ندوی صاحب نے یقیناً بہت اچھے دلائل دیے، اور جو بھی آرگومنٹس پیش کیے گئے جاوید اختر صاحب کے ساتھ، ان کا اچھا جواب دیا اور ان کو توڑا. لیکن اس ڈیبیٹ کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ جاوید اختر صاحب، جو کہ بظاہر تو بہت بڑے اسکالر دکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر ان کا جو علم ہے وہ بڑا محدود تھا. یعنی ان کو اس کا خود خیال ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس موضوع پر ڈیبیٹ کرنے آ رہے ہیں تو کم سے کم اس مسئلے سے متعلق جو آرگومنٹس ہیں، جو ڈیبیٹس ہیں، ان کو تو وہ پڑھ لیتے. کم سے کم جو بندہ ایتھیزم پر ڈیبیٹ کرنے آتا ہے اس کو کنٹینجنسی آرگومنٹ یا انفینٹ ریگریس ان ٹرمز کا تو پتہ ہوتا ہے. یعنی اتنی ویک ڈیبیٹ شاید میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ کوئی ایتھیزم پر ڈیبیٹ کرنے آ رہا اور اس کو ان ٹرمز کا پتہ نہ ہو. لیکن خیر، یہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ ہے، یہاں پر بس اسکالر دکھنا چاہیے، اسکالر ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ بات بالکل اس ڈیبیٹ میں بھی آپ کو واضح نظر آئی. خیر، اس ڈیبیٹ میں کیا آرگومنٹس پیش کیے گئے اس کے متعلق آپ لوگوں نے بھی سوال کیے ہیں، اور لوگ بھی پوچھ رہے تھے کہ اس کو ذرا آسان لفظوں میں، سہل انداز میں بیان کر دیا جائے، ایکسپلین کر دیا جائے کہ یہ آرگومنٹ کیا تھا، کاؤنٹر آرگومنٹ کیسے بلڈ کیا گیا. تو یہ ایک پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس ہے. انشاءاللہ ہم یہ جو کانسیپٹس ہیں ان کو اب تفصیل سے آپ کے سامنے کھولیں گے. تو سب سے پہلے جو مفتی شمائل ندوی صاحب نے سٹارٹ لیا ڈیبیٹ کا، تو انہوں نے کچھ اس کے جو ہے پریمیسز ڈیفائن کیے. انہوں نے واضح کیا کہ وہ سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے جس پر ہم کسی بھی پروف کو پرکھیں گے. مطلب پروف تو ہم پیش کریں گے، ایویڈنسز پیش کریں گے، لیکن وہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے صاف یہ بات واضح کی کہ یعنی سائنٹیفک جو ریلم ہے یا سائنٹیفک ایک انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر تو ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ تو ایک ٹول ہے ٹو نو دا فزیکل ورلڈ، جبکہ جو گاڈ ہے وہ تو ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. خیر، یہ بات ان کی کویشچنیبل ہے، اس پہ ہم بعد میں جا کے بات کریں گے. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ہم سائنٹیفک میتھڈ تو استعمال نہیں کر سکتے. دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ ہم اسکرپچرز کو بھی استعمال نہیں کریں گے، جو کہ مطلب انہوں نے درست کہا، کیونکہ
جو جاوید اختر صاحب ہیں وہ تو اسکرپچرز کو مانتے نہیں ہیں، تو اس لیے ڈیبیٹ میں اگر وہ اسکرپچر کو کوٹ کریں گے تو وہ ویسے اس کی حیثیت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی اسکرپچر جو ہے وہ کوٹ نہیں کروں گا۔ اس طرح ڈائریکٹ آبزرویشن جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ پاسبل نہیں ہے، گاڈ جو ہے وہ تو میٹا فزیکل ریالٹی ہے، وہ تو فزیکل ورلڈ میں ہے ہی نہیں، تو ڈائریکٹ آبزرویشن میں نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہمارے پاس آ جاتا ہے لاجک اور ریزن، تو اس بنیاد پر ہم آرگومنٹس کو پیش کریں گے اور آرگومنٹس کو ریفیوٹ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک اچھا جو ہے پریمائس طے کیا، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے، جو مطلب یہ ایج اولڈ ایک ڈسکشن ہے کہ گاڈ جو ہے کیونکہ وہ فزیکل نہیں ہے، تو اس لیے جو بھی فزیکل ورلڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو میتھڈالوجیز ہیں یا میتھڈ ہے، وہ یہاں پہ نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے، یعنی وہ یہاں پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے، اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے، جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے۔ لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے۔ یعنی یہ ان کو ری تھنک کرنا چاہیے اپنے اسٹینس کو، اور ریوزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو فزیکل ورلڈ ہے اس کو آپ صرف 5 سینسز سے ڈائریکٹلی جان سکتے ہیں، یعنی وہ جو کسی بھی ریالٹی کو آپ دیکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں، محسوس کر سکیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو 5 سینسز ہیں تو اسی کو ہم ریئل مانیں گے۔ یعنی ایمپیریسزم بھی یہی ہے کہ ہم ریالٹی کو صرف 5 سینسز سے جان سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جیسے سائنس نے ترقی کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایسی بہت سی ریالٹیز کو سمجھا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو سمجھا، ان کو آج ہم استعمال بھی کرتے ہیں، جو کہ ان سین ورلڈ کی ریالٹیز تھیں، یعنی ان کو ڈائریکٹلی 5 سینسز سے نہیں جان سکتے تھے ہم، لیکن کیونکہ ان کا امپیکٹ اس فزیکل ورلڈ میں پڑتا تھا اور وہ میجریبل تھا، اس لیے ہم نے ان ان سین ریالٹیز کو بھی جان لیا۔ یعنی اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو الیکٹریسٹی ہے یہ بھی ان سین ورلڈ کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے اس فزیکل ورلڈ میں پڑتا ہے، اس طرح ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ اس طریقے سے الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں، جو موبائل پہ آنے والے سگنلز ہیں، یہ بھی ان سین ریالٹی ہے، لیکن اس فزیکل ورلڈ میں اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہیں اور وہ اس فزیکل ورلڈ سے بیانڈ ہیں، لیکن ان کے امپیکٹس تو اس فزیکل ورلڈ میں پڑ رہے ہیں نا، اور یہ بے شمار امپیریکل ایویڈنسز ہیں۔ مطلب یہ جو کریشن ہو رہی ہے، ایک بیج سے پودا بن رہا ہے، ایک رحم مادر میں ایک گندے پانی کی بوند سے جو ہے ایک انسان تخلیق ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نظم کائنات، جو کائنات کے اندر جو کاسمک بیلنس ہے، یہ سب جو ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹس ہیں اس ان سین ریالٹی یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ تو یعنی یہ کہنا کہ بالکل جو امپیریکل میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے تو ہم ثابت نہیں کر سکتے خدا کو، تو یہ بات اس کو ریوزٹ انہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ پرانے وقتوں میں یہ ضرور ہوتا تھا، جب انسان کی انڈرسٹینڈنگ یہاں تک کی تھی کہ بھی ہم تو فزیکل ریالٹی کو ڈائریکٹلی 5 سینسز سے جانیں گے، بھی انڈائریکٹ آبزرویشن یا انڈائریکٹلی جو ہے کسی ان سین ریالٹی کو جاننے کا جو ہے معاملہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اب تو خیر یہ بات جو ہے غلط ثابت ہو گئی۔ تو یہ تو ایک تو کومنٹ مفتی شمائل ندوی صاحب کے اس آرگومنٹ کے اوپر ہے کہ یہ اس کو درست نہیں ہے، اس کو ریوزٹ انہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جو پھر آرگومنٹ جو انہوں نے بلڈ کیا وہ لاجک اور ریزن کے اوپر بلڈ کیا، تو وہ جو بڑا آرگومنٹ ہے جو کہ مطلب ٹیکسٹ بک آرگومنٹ ہے، اگین یعنی مفتی شمائل ندوی صاحب نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی، انہوں نے وہی ٹیکسٹ بک آرگومنٹس پیش کیے جو کسی بھی ایتھیسٹ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ان کا کمال نظر نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو جاوید اختر صاحب تھے ان کا کمال یہ تھا کہ ان کو ان کا بھی پتہ نہیں تھا، یعنی جو سٹینڈرڈ ڈسکشن ہے اس پورے موضوع کے اوپر اس کا ان کو علم نہیں تھا۔ خیر ان کے آرگومنٹس میں ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم مفتی صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا جو مین آرگومنٹ ہے، یعنی جس پہ بہت زیادہ بات ہوئی، وہ ہے کنٹینجنسی آرگومنٹ، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس کے ذریعے سے جو ہے ثابت کرنا۔ اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق، ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم
اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو، چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں، اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، اور اینڈلیسلی چلے جائیں، اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز، جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے۔ یہ کیا ہے بیسیکلی، یعنی مشکل ٹرمز ہیں لیکن ہم آسان لفظوں میں اس کو بیان کریں گے۔ اصل میں بات یہ ہے اس پورے آرگومنٹ میں کہ یونیورس میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ایفیکٹ ہے، وہ کاز نہیں ہے، کیونکہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی ایک بگننگ ہوتی ہے، اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ خاص وقت سے پہلے موجود نہیں ہوتا، اس وقت کے بعد وہ وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو بھی مطلب ایک ایسا ایفیکٹ ہے اس کو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ ایک نیسیسٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فنا ہو گیا، ٹھیک ہے، جو چیز اس دنیا میں ایک خاص وقت سے پہلے موجود نہیں تھی وہ ہمارے وجود میں آئی تو اس کی ایک اینڈ ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اینڈ پہ جا کے وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ شے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ کوئی نیسیسٹی نہیں ہے، یعنی اس کا ہونا نہ ہونا یہ برابر ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے جس کو ہم جب دیکھتے ہیں، اس میں جو موجود کریشنز کو دیکھتے ہیں یا کریچرز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کاز کرنے والا کوئی کاز ضرور ہے، یعنی یہ اگر ایفیکٹ ہے تو اس کا کوئی کاز ضرور ہے، کوئی ایسا وجود ضرور ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اور اس پہ پھر ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر تو اس پوری یونیورس کو اور جو کچھ بھی اس کے مابین ہے اس کو کسی نے کاز کیا ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، تو پھر اس کو کس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل یعنی یہ ویلڈ سوال ہے کہ اگر یونیورس کا کوئی کریٹر ہے تو اس کریٹر کو کس نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک اور سوال کر لیں کہ یونیورس کا جو کریٹر ہے اس کا بھی کو کریٹر ہوگا، اچھا پھر سوال یہی پیدا ہوگا کہ اس کے کریٹر کو کس نے بنایا، یعنی آپ نہ جانے جتنی بار بھی یہ سوال پوچھیں گے آپ یقیناً جو ہے پیچھے جاتے جائیں گے، یعنی وہ ریگریس آپ کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات آپ کا مائنڈ بالکل واضح طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے کہ جتنا مرضی آپ پیچھے چلے جائیں دیر ہیز ٹو بی دی فرسٹ کاز، دی انکازڈ کاز، یعنی وہ فرسٹ کریٹر جس نے سب کو کریٹ کیا یا جتنے سبسیکوینٹ کریٹرز ہیں ان سب کو کریٹ کیا، یا جو کچھ بھی یونیورس میں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ اس نے کریٹ کیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ہونا لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے ڈور کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا دوسرا سرا لازمی ہوگا، گو کہ وہ کسی گنجل میں پھنسا ہوا ہے، وہ آپ کو نہیں مل رہا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا سرا موجود ہی نہیں ہے، ورنہ تو آپ کو اس سیلف یہ جو دھاگا ہے اس کا ہی انکار کرنا پڑے گا، جو کہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمپل سی بات ہے جو انفینٹ ریگریس کی وہ بات کہتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں، ایک لاجیکل فیلسی ہے، یہ آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے اور یہ انفینٹلی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے، اس کا کوئی اوریجن نہیں ہے، اس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک لاجیکل نیسیسٹی ہے۔ تو اس آرگومنٹ کو انہوں نے بار بار پیش کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جاوید اختر صاحب کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے پاس سے کچھ باتیں بنا کے پیش کر رہے تھے، اس کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ انہوں نے پیش نہیں کیا، بلکہ اس آرگومنٹ کو شاید وہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ کہ جو میں اتنی دیر سے کنٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا حضرت، آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں، چونکہ دو ہی آپشن ہو سکتا ہے، آپ یہ بتائیں۔ دیکھیے آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں، ایک تو میں کانٹینجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا ہوں، اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے، تو آپ ٹھیک ہے جی، خیر سے یہ مسئلہ تھا۔ تو یہ ہے جی سمپل جو کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے
اور جو کانسیپٹ آف انفینٹ ریگریس ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو یہ یقیناً بہت ویلڈ آرگومنٹ ہے, ہمیشہ سے پیش کیا جاتا رہا ہے, آج بھی مطلب یہ ویلڈ ہے, ایک لاجیکل نیسیسٹی ہے. وہ جو فرسٹ ان کازڈ کاز کا ہونا ضروری, اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی ایگزسٹنس نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ یہ ایگزسٹنس ہے تو وہ پہلا کریٹر, پہلا کاز جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور وہی گاڈ ہے, یعنی اسی کو پھر گاڈ کہتے ہیں. اس لیے بیچ میں جب ڈسکشن ہوتی رہیں کہ یہ ملٹیپل یونیورس کا کانسیپٹ بھی ہے, ملٹی ورس کانسیپٹ ہے, تو اس کے اندر بھی مسئلہ وہی ہے کہ بھئی وہ بھی ایک یونیورس ہی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ پیرلل ہے لیکن ہے تو یونیورس, ہے تو وہ بھی کنٹینجنٹ. تو وہ تو جو ہے ان کازڈ کاز نہیں کہلائی جا سکتی. جو چیز خود جو ہے کسی خاص وقت سے پہلے موجود نہیں تھی, اس کے بعد وجود میں آئی, اس کا کوئی اینڈ بھی ہے اور وہ کنٹینجنٹ ہے, اور وہ جو ہے کبھی بھی ان کازڈ کاز کی جگہ نہیں لے سکتی. ان کازڈ کاز جو ہے وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا, اور وہی گاڈ ہے. تو یہ تو آرگومنٹ مین تھا, اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کا کوئی جواب جاوید اختر صاحب کی طرف سے پیش نہیں ہوا, بلکہ وہ تو اس آرگومنٹ کو سمجھ ہی نہیں سکے. اچھا, دوسرا آرگومنٹ جو تھا جو پارٹلی بیچ میں آیا بھی لیکن اس پہ زیادہ تفصیلی بات نہیں, وہ ڈیزائن آرگومنٹ تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک آئی لینڈ پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پنک بال آپ کو نظر آتا ہے, ایک آئسولیٹڈ آئی لینڈ ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور یہ بات آئے گی کہ کسی نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے, یا کوئی جو ہے اس کا رسپانسبل ہے اس کو یہاں پہ لانے کا. تو یعنی اسی طریقے سے یونیورس ہے, یونیورس جو ہے وہ ایک مارولسلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے اندر ایک اسٹرکچر موجود ہے, ڈیزائن موجود ہے, اس کے اندر ایک بیلنس موجود ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ کہیں سے تو آئی ہے, ڈیفینیٹلی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ از خود آ گئی. جیسا کہ بعد میں جب پبلک کی طرف سے بھی سوالات آئے تو وہاں پہ وہ ایک تصور ہے جو پینتھیزم کا تصور انڈین فلسفی میں بھی اور انڈین تھیولوجی میں موجود ہے, کہ یہ یونیورس وہ جو ہے نا یہ یونیورسی گاڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ وہی مفتی صاحب نے اس کو جواب دیا کہ یہ تو ایک ابسرڈٹی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو چیز کریٹ ہوئی ہے خود وہی کریٹر بھی ہے, یعنی ایک چیز کسی بھی شے کے بارے میں یہ تصور جو ہے اپنا لیا جائے کہ یہ چیز کریٹڈ بھی ہے اور کریٹر بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی نہیں تھی اور ابھی ہے, یعنی وہ چیز نہیں ہے اور ہے بھی ایٹ دا سیم ٹائم. یہ بالکل ایک ابسرڈ سی چیز ہے. تو یہ آرگومنٹ بھی تھوڑا بہت اس پہ بات ہوئی لیکن زیادہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکی. خیر, یہ بھی ایک آرگومنٹ تھا, یہ ویلڈ آرگومنٹ ہے کہ یونیورس جو ہے وہ مارولسلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے اندر کاسمک بیلنس ہے, اس کے اندر پروسیسز چل رہے ہیں, اسٹرکچرز چل رہے ہیں. تو اور یہ مطلب ایک ایسا وجود ہے کہ جو ایک ڈیزائنر کو ثابت کرتا ہے, یعنی ایک ایسی ہستی کو ثابت کرتا ہے جو ڈیزائن کرنے کی کیپبلٹی رکھتی ہے. اب ظاہری بات ہے ایک ایسی ہستی کوئی بینگ ہی ہو سکتی ہے, وہ کوئی شے نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ایک پرسنل گاڈ کو بھی ثابت کرنے کے لیے ڈیزائن آرگومنٹ جو ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے. خیر, اس پہ اتنی بات نہیں ہوئی لیکن یہ آرگومنٹ بھی ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے. اگین اس کا کوئی جواب جو ہے وہ جاوید اختر صاحب نے نہیں دیا. اب ہم جاوید اختر صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. چلیں, جاوید اختر صاحب کا جو مین آرگومنٹ تھا جہاں سے انہوں نے اس مسئلے کو شروع کیا, انہوں نے کہا کہ جی گاڈ جو ہے نا, یعنی وہ سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں, اس بالکل ہی ایک بنیادی سی بات سے انہوں نے چیز کو جو ہے اٹھایا اور بعد میں پھر اپنے اس مین آرگومنٹ کی طرف آئے. تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی گاڈ جو ہے نا وہ تو ہیومن کانسٹرکٹ ہے, یہ تو انسان نے خود ہی اس کو گھڑا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل کیا وہ پیش کر رہے ہیں؟ دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں گاڈ کو جو بھی تصور تاریخ میں رہا وہ وقت کے بعد چینج ہو گیا. مطلب وہ گریکس نے جو کانسیپٹ آف گاڈ بنایا تھا وہ چینج ہو گیا, بعد میں اور مذاہب آ گئے. تو گاڈ کا کانسیپٹ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہا ہے, یعنی جو بھی گاڈز تھے وہ سب فانی تھے, وہ فنا ہوتے گئے. تو اس لیے ہینس پرووڈ کہ گاڈ جو ہے وہ ہیومن کانسٹرکٹ ہے. تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں, وہ ہمیشہ رہے نہیں. اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے, وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے. اگین مطلب یہ تو انسان کی ایک لمیٹیشن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گاڈ کے مختلف کانسیپٹس کو مانتا رہا ہے. اس پہ گاڈ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟
گاڈ کہیں موجود ہے تو اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی بات تو جاوید خان صاحب کر ہی نہیں رہے ہیں، یہ تو لوگوں کی ایک لمیٹیشن کی بات کر رہے ہیں جی یہ لوگ جو ہیں وہ گاڈ کو پرسیو نہیں کر سکے یا اس کے کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے. یعنی زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے ان کے آرگومنٹ سے. یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ گاڈ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. یہ آرگومنٹ تو خدا کے نہ ہونے پر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. تو خیر اسٹرینج سی بات ہے کہ انہوں نے یہ آرگومنٹ کیوں پیش کیا، انہوں نے اسٹارٹ اپنے یہیں سے لیا. اس کے بعد پھر ایک بات جس پہ انہوں نے اپنی کچھ وضاحت پیش کیا کہ بڑے وہ اسٹرینج سا آرگومنٹ تھا، وہ بھی کوئی اسٹینڈرڈ آرگومنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے پاس سے شاید انہوں نے اس کو پیش کی ہے. وہ فیتھ اور بلیف میں ایک انہوں نے کوئی ڈفرینشیٹ کیا، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے وہ ڈفرینشیٹ کیا. مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی انہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے یہ ڈفرینس کریٹ کیا ہے. اس طرح ڈفرینس کو اکیڈیمکلی تو کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ فیتھ اینڈ بلیف یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے، یا معاف کیجئے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے، رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، بلیف صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے، تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. انہوں نے کہا دیکھیں جی فیتھ جو ہوتا ہے نا، فیتھ یعنی وہ بیسیکلی جو اسٹیبلش جو مذاہب ہیں ان کو فیتھ کہتے ہیں. فیتھ جو ہوتا ہے نا اس میں عقلی دلیل کوئی نہیں ہوتی، اس میں ایویڈنس کوئی نہیں ہوتا. آپ نے آنکھیں بند کر کے فیتھ کو ماننا ہوتا ہے. جبکہ بلیف جو ہوتا ہے وہ آن دا بیسس آف ایویڈنسز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ بتا ہی رہے تھے کہ آپ تو فیتھ کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں دلیل پیش کر رہے ہیں؟ فیتھ کی دلیل تو ہوتی نہیں ہے. اگین یہ مطلب کہاں سے وہ آرگومنٹ لے کے آئے ہیں؟ یہ آرگومنٹ خیر یہاں پہ کس طریقے سے ریلیونٹ تھا یہ کچھ سمجھ نہیں آ سکی کہ آخر اس سے وہ کیا مراد دینا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر مذاہب جو ہیں ان کے ماننے والے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مانتے ہیں بغیر کسی دلیل کے. یہ بات اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ضرور ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو سٹینڈرڈ ہے جس کو جو مونوتھیسٹ ہیں یا پولیتھیسٹ ہیں، جو بھی جو گاڈ کو ماننے والے ہیں، وہ اس کو باقاعدہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے سے ہی مانیں گے بغیر سوچے سمجھے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مونوتھیسٹک ریلیجنس کے ماننے والے ہیں یا ایون کہ جو پولیتھیسٹ بھی ہیں وہ بھی گاڈ کی ایگزسٹنس کے اوپر دلائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی گاڈ کی ایگزسٹنس تک جہاں تک معاملہ ہے وہاں پر یہ سارے دلائل دیتے ہیں اور سارے انٹلیکچوئل آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، ایویڈنسز پیش کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ عام ایک بندہ جو ہے کسی مذہب کو ماننے والا جس کو اس طرح کی جو ڈیبیٹس ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے یہ بات کہتا ہے کہ ہم تو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، بھئی ہم نے تو کوئی دلیل نہیں دینی. لیکن یہ کوئی انٹلیکچوئل بات نہیں تھی، یہ کوئی اکیڈیمک بات نہیں تھی جو پیش کی جا سکتی تھی. خیر یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی اسی سے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جاوید اختر صاحب کا اصل لیول کیا ہے. یعنی وہ کوئی اکیڈیمک لیول پہ ڈسکس کرنے آئے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک عامی سے ایتھیسٹ کی حیثیت سے یہاں پہ بات کرنے گفت و شنید کرنے آ گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ بہتر یہ تھا کہ وہ کسی جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی چائے خانے میں، اور وہاں پر یہ ڈسکس کر لیتے. اتنا بڑا جو ہے اسپیکٹیکل اور اتنی بڑی آڈینس کے سامنے جو ہے اس طرح سے ڈیبیٹ کرنے آنا یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے، اینی ویز تو یہ کوئی آرگومنٹ ہے نہیں. فیتھ یہ ہوتا ہے، بلیف یہ ہوتا ہے، تو واٹ ڈز اٹ اسٹیبلش؟ اس بیس پہ کوئی اسٹیبلش تو کچھ کیا نہیں جا سکتا. اچھا، پھر انہوں نے جو ایک اور بات پیش کی وہ بھی ایک مطلب بڑا پرانا آرگومنٹ ہے اس کا کہ برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دیکھیں جی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں خدا موجود ہے تو برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. جیسے اس نے انہوں نے جو ہے برٹرنڈ رسل کا جو ٹی پاٹ ایگزامپل ہے اس کو پیش کیا کہ جی اگر کوئی کہے کہ جی کسی سیارے کے ٹی پاٹ جو ہے وہ سرکل کر رہا ہے تو جو کلیم کرے گا وہی اس کو ثابت کرے گا. تو اس پہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، برڈن آف پروف اسی کے اوپر ہوتا ہے جو کلیم کرتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. ٹھیک ہے،
لیکن آپ اس سے اپنے آپ کو کیسے باہر نکال رہے ہیں جبکہ آپ بھی تو کلیم کر رہے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. The moment you say God does not exist, this is a claim, and now the burden of proof is upon you too, جیسے ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے جو شخص یہ بات کرے گا کہ خدا موجود ہے اس پر برڈن آف پروف ہے، تو جو یہ کہے گا کہ خدا موجود نہیں ہے اس پر بھی برڈن آف پروف ہوگا. یا تو آپ ایگنوسٹک پوزیشن لے لیں، لا ادری پوزیشن لے لیں، آپ یہ لا ادریت پہ آپ آ جائیں کہ جی مجھے نہیں پتا، آئی ڈو ناٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ خدا موجود ہے یا نہیں، وی ول سی، سائنس ول ٹیل. یعنی بیسیکلی جس طرح بعد میں بھی وہ بات کر رہے تھے کہ یہ سائنٹیفک نالج ہے اور یہ ایسا ایسا گرو کر رہا ہے، تو ہم جتنا مزید علم حاصل کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں کتنا نہیں پتا. یعنی یہ آرگومنٹ انہوں نے دیا، تو پھر وہ ایتھیسٹ کیسے ہیں؟ مطلب کم سے کم وہ ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم میں کوئی فرق تو جان کے آتے. تو چلو آپ اگر پوزیشن ایگنوسٹک پوزیشن لے لیتے تو شاید زیادہ بہتر ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، لیکن آپ خود اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں. جب ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں آپ تو پھر برڈن آف پروف آپ کے اوپر بھی ہے. اور یہ مفتی صاحب نے ان کو بڑا واضح طور پہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خیر اگین جیسے میں نے بتایا کہ وہ اس طرح کے کانسیپٹ سے تو اس لگتا ہے نابلد ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہو رہی. تو یہ تو کچھ ادھر ادھر کی باتیں تھیں جو انہوں نے کی. جو مین آرگومنٹ جو کہا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا یا جس پہ زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوئی اور ڈسکشن بھی ہوئی، یا جس کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ پڑھا ہوا تھا، وہ تھا پرابلم آف ایول. ٹھیک ہے، پرابلم آف ایول بڑا ایک پرانا آرگومنٹ ہے، بڑا مشہور آرگومنٹ ہے جو کہ ایتھیسٹ عام طور پہ پیش کرتے ہیں خدا کے ماننے والوں کے سامنے. بہت سمپل سا آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنیسینٹ ہے، مطلب وہ آل پاورفل ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، مطلب ایک کیپیبل گاڈ ہے. تو دنیا میں جو ایول ہے اس کو روکتا کیوں نہیں؟ جیسے انہوں نے مثال دی. اور یہ اگین یعنی یہ جو پرابلم آف ایول ہے یہ بڑا ایک ایموشنل آرگومنٹ بھی بن جاتا ہے جب آپ ریئل لائف ایگزامپلس دیتے ہیں. جیسے انہوں نے ریئل لائف ایگزامپل دی کہ 45,000 جو ہیں بچے وہاں پہ فلسطین کے اندر مارے گئے. اگر گاڈ اتنا پاورفل ہے اور اتنا جسٹ ہے تو اس نے یہ اتنا بڑا ایول کیوں ہونے دیا؟ اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے، تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک، تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو، اومنی پوٹنٹ ہو، اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا، تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی، تم دیکھ رہے تھے اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا، تم ہو بھی. ٹھیک ہے، تو اس پہ جو رسپانس تھا مفتی صاحب کا اگین وہ اسٹینڈرڈ رسپانس ہی تھا. اس کو 2-3 طریقے سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جاتا ہے عام طور پہ. مفتی صاحب نے دونوں طریقے جو ہے استعمال کیے، 2 طریقے تو استعمال کیے. ایک تو اس کو حل کرنے کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ اس بنیاد کو ہی چیلنج کر دیں کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں بڑا ایول ہے، دنیا میں تو بڑا شر ہے، بڑا ظلم ہے، تو آپ اسی کو چیلنج کر دیں. جیسے کہ مفتی صاحب نے کیا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ شر ہے، دنیا کے اندر ظلم ہے. اچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ یہ شر ہے یا ظلم ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو موریلٹی کی بیسس ہے یا ایتھکس کی بیسس ہے وہ کیا ہے؟ تو یعنی آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے آبجیکٹو مورالیٹی کا. آبجیکٹو مورالیٹی کا اگر کوئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ صرف گاڈ ہے، گاڈ ہے، گاڈ ہے. تھینک یو. یعنی یہ بیسیکلی ہم جب یہ آرگومنٹ کرتے ہیں ایتھیس کے ساتھ تو ان کو اس یہاں پر لانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ اس پر آئیں کہ بھئی گاڈ جو ہے یا خدا کا جو تصور ہے وہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم موریلٹی کو سمجھ سکیں. یعنی موریلٹی کو اس کے علاوہ آپ نہیں سمجھ سکتے. تو تاکہ جب خدا کا وجود ثابت ہو جائے گا اس کے سامنے تو پھر آپ اس کے سامنے یہ بات کھول سکتے ہیں کہ بھئی خدا جو ہے اس نے یہ ایول کیوں رکھا ہے.
ٹھیک ہے. یعنی یہ اصل جو اس کا آرگومنٹ کا جو بیسس بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس کو اس ڈسکشن سے نکال کر وہاں لے کے آنا ہے کہ جہاں پر خدا کا ہونا ثابت ہو جائے. جب خدا کا ہونا ثابت ہو جائے گا تو اگلا جو سوال ہے یا اگلا جواب آپ یہ دیں گے اس سوال پر کہ جی آپ نے پوچھا کہ ایول جو موجود ہے اس کو خدا روک کیوں نہیں رہا, تو اس کا جواب تو خدا ہی دے گا نا, ٹھیک ہے, کیونکہ خدا نے بنائی ہے یہ دنیا. تو خدا اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے یہ ایول خود کریٹ کیا ہے, اور یہاں پر جو میں نے اختیار دیا ہے, فری ول دی ہے, اس میں یہ مطلب دونوں آپشنز انسانوں کے پاس موجود ہیں, چاہے وہ صحیح کام کریں یا غلط کام کریں. تو صحیح اور غلط کرنے کا اختیار جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو ڈیفینیٹلی اب جب لوگ اسے غلط استعمال کریں گے, یعنی اس اختیار کو غلط استعمال کریں گے, گناہ کریں گے, ایول کریں گے, تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہوگا, یہ لوگوں کا قصور ہوگا. ہاں اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک ایگزامینر ہے, وہ ٹیسٹ لے رہا ہے, تو جب تک ٹیسٹ کا دورانیہ ختم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں پکڑے گا, ٹھیک ہے. ہاں ایک ہی دفعہ پکڑے گا جب یہ سارا معاملہ کنکلوڈ ہو جائے گا. تو یہ اس آرگومنٹ کا جو ہے نا اصل ایسنس ہے, اس طرح سے اس کو جواب دیا جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اس پوری بات کو لاجیکلی ہی پیش کریں, مطلب یعنی آپ خدا کے اوپر لانے کے بجائے آپ ڈائریکٹلی جو ہے اس کو آبجیکٹیولی ہی پیش کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں اگر, اور یہ مفتی صاحب نے کیا, مفتی اسماعیل ندوی صاحب نے جو ہے اس کے جواب دینے کی کوشش, اسی طرح جواب دینے کی کوشش کی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایول کا ہونا ایک نیسیسٹی بھی ہے. دیکھیں کیوں, کیونکہ ایول نہیں ہوگا تو پھر آپ کو گڈ کیسے پتہ چلے گا, ٹھیک ہے, یعنی شر نہیں ہوگا تو پھر خیر کیسے پتہ چلے گا. تو رائٹ کو جاننے کے لیے رانگ کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر اللہ ایول نہ رکھتا, شر نہ رکھتا, رانگ کو نہ رکھتا, تو پھر رائٹ اور گڈ اور جو ٹروتھ ہے وہ کیسے پتہ چلتا. تو یعنی یہ بھی ایک لاجیکل نیسیسٹی کے طور پہ انہوں نے اسے پیش کیا کہ لاجیکل نیسیسٹی ہے کہ بھئی ایول کا ہونا ضروری ہے. دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھا, ابھی اور سن لیں, ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے دوسرا طریقہ کار میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ جو اصل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو خدا پر ڈال دیں. آپ بتائیں کہ دیکھو بھئی اس یونیورس کا ایک خدا ہے, اس کائنات کا ایک خدا ہے, ہمارا خدا ہے. اب وہ خدا ہی بتائے گا نا کہ اس نے ایول کیوں رکھا. ہاں ایول اس نے رکھا ہوا یہ تو کلیئر ہے, ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کہ جی ایول ہے اور اللہ تعالیٰ انٹروین نہیں کر رہا, حالانکہ وہ کر سکتا ہے. اور اس پہ بار بار جاوید اختر صاحب جو ہے وہ اپنے طور پہ تو وہ بڑا اچھا آرگومنٹ بلڈ کر رہے تھے, یعنی لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. خیر وہ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو جب آپ دعا کرتے ہو اس خدا سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ بلیف ہے کہ وہ انٹروین کرتا ہے, وہ بھی انٹروین کر سکتا ہے. تو یعنی اس کو موت تک ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے یا قیامت تک ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے, یعنی یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ بھی وہ آج بھی انٹروین کر سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کر رہا. تو اب وہ جو نہیں کر رہا طاقت ہونے کے باوجود, تو وہ کیوں نہیں کر رہا یہ وہی بتائے گا. تو اس نے بتا دیے, مطلب اس نے جو ہے سچے اسکرپچر کے اندر بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ, یہ ٹیسٹ ہے, میں نے تمہیں اختیار دیا اس لیے میں انٹروین نہیں کروں گا. ہاں جب چاہوں گا کر بھی دوں گا, لیکن زیادہ تر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انٹروین نہیں کروں گا. ہاں کئی جگہ پہ اللہ نے انٹروین کیا بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی انٹروین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ انٹروین کرتے بھی ہیں, دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے, ظالموں کو سزا ہو جاتی ہے, لیکن ادھر تو یہ معاملہ بالکل طے ہوگا موت کے بعد یا قیامت کے بعد. تو میں نے بتایا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گاڈ تک لے کر آئیں اور پھر گاڈ پر ڈال دیں کہ بھئی یہ گاڈ ہی بتائے گا کہ کیوں اس نے یہ رکھا. لیکن دوسرا طریقہ جو مفتی صاحب نے بھی
جو ہے اٹیمپٹ کیا یا انہوں نے پیش کیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اچھا اوپوننٹ ہوتا تو وہ اس میں ان کو ٹریپ کر سکتا تھا. کچھ تھوڑا بہت ٹریپ کرنے کی کوشش کی جاوید اختر صاحب نے جب انہوں نے یعنی ایول کے حوالے سے ایک ڈبیٹ کے اندر ڈسکشن کے اندر کچھ چیزوں کو چیلنج کیا مفتی صاحب کی. جیسا کہ مطلب یہ بات تھی کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جی ایول کو ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا ہاں پھر تو ٹھیک ہے، یعنی ریپ کو جو ہے رکھنا ضروری ہے تاکہ معصومیت سمجھ میں آ سکے، تو اچھی بات ہے، پھر تو ریپ کرنا بھی ضروری ہے. تو اس طرح کر کے نا انہوں نے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. تو یہ اتنا اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں ہے یہ، یعنی مفتی شمائل نظوی صاحب نے پیش تو کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا آرگومنٹ نہیں ہے جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، اور اچھا اگر اوپوننٹ ہو تو اس آرگومنٹ کے اوپر وہ آپ کو ٹریپ کر سکتا ہے. خیر یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ دوسری طرف تو جاوید اختر صاحب تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. تو یہ انہوں نے کہا ایک تو اس طرح انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو یہ ایک نیسیسٹی ہے، ایول کا ہونا ایک لاجیکل نیسیسٹی ہے، کیونکہ اس کے بغیر گڈ نہیں معلوم ہو سکتا. اچھا دوسرا آرگومنٹ جو اسی طرح کا ایک آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ ایول کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ایول ہوگا تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں، اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اگین یہ کمزور آرگومنٹ ہے، اس پہ بہت کچھ جو ہے جواب میں کہا جا سکتا ہے. اصل جو اسٹرانگ بیسس ہوتی ہے اس آرگومنٹ کی وہ وہی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ آپ اس کو خدا کے اوپر رکھیں، اس کو یہیں پر چیلنج کریں کہ بھائی آپ اسے گڈ کہہ رہے ہیں، گڈ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ اسے ایول کہہ رہے ہیں، یہ مطلب کیوں ایول کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی آرگومنٹ مفتی شمائل نظوی صاحب نے پیش کیا کہ جی یہ گڈ اور ایول جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی یہ مین آرگومنٹ سے ذرا جب مین جو آرگومنٹ انہوں نے پیش کیا تھا اس کے بعد جب ڈسکشن میں بات آئی تو انہوں نے اس کو جو ہے سامنے رکھا اور اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی. گاڈ مرسیفل ہے، اومنیپوٹنٹ ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنیپوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے، بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ لمیٹڈ پرسپیکٹیو سے آرگیومنٹ ہے، اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں اپنے لائف میں ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے، ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے، وہ وزڈم والا ہے، ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے جاوید اختر صاحب. خیر اس کا جواب بنتا بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو وہی موریلٹی کی جو بیسس واضح کرنے کی کوشش کی. موریلٹی جو ہے یہ تو سوسائٹل کانسٹرکٹ ہے. یہ سوسائٹی جب بنتی ہے، لوگ آپس میں رہتے ہیں، تو اس میں گڈ اور ایول کا کانسیپٹ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. اگین بہت ہی کمزور آرگومنٹ ہے. اور بعد میں جاوید اختر صاحب نے اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ بھی کیا. مطلب ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو اچھا اور برا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ اچھا برا ہوتا ہے. اچھا ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹل کانسٹرکٹ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سبھی جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کی جو بنیاد اب یونیورسل ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بنیاد یونیورسل ہے تو وہ کہاں سے آئی، وہ بنیاد کہاں سے آئی. ٹھیک ہے، اگر تو یہ دیکھیں دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں نا، یا تو یہ ایک سوسائٹل کانسٹرکٹ ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے لوگ آپس میں جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک مورالٹی کا تصور بن جاتا ہے، جس میں فزیکل ہارم ایک بنیاد ہو سکتی ہے کہ بھی فزیکلی ایک دوسرے کو ہارم نہ کریں. اگر ایسا ہوتا تو پھر جو سوسائٹیز تاریخ میں رہی ہیں، پاسٹ میں رہی ہیں، جن کے بارے میں اب اچھی طرح ہم آج بہت کچھ جانتے ہیں، یعنی ایسی سوسائٹیز جو کہ ٹائم اور اسپیس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ اپارٹ تھیں. یعنی کوئی سوسائٹی جو ہے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہے، کوئی سوسائٹی اس کے 500 سال 1000 سال بعد آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپس میں ظاہری بات ہے ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. ان دونوں کے اندر جو ہے بہت سارا خیر و شر کا جو کانسیپٹ ہے وہ سیم نظر آئے. اگر اس طریقے سے سوسائٹی جو اسپیشلی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھی، یعنی ایک سوسائٹی ساؤتھ امریکہ میں ہے، دوسری سری لنکا یا انڈیا کے اندر ہے، لیکن ان کے جب طور طریقے دیکھے گئے
جس کے بارے میں آج ڈاٹا ہمارے پاس ہے، آرکیولوجیکل ڈاٹا بھی ہے ہمارے پاس، کتبات بھی ہیں جن کے اوپر لینگویجز لکھی ہوئی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کمیونٹیز ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ سوسائٹی پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا تو پھر جو مورالٹی کا اسٹرکچر تھا وہ ڈراسٹیکلی ڈفرینٹ ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ تو بہت دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اس کا جو اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یونیورسل ہے. اب یونیورسل ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کہیں سے تو آئی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ وہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے. یعنی اس کی صرف ایک ہی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ کسی خدا کی طرف سے جو ہے تمام انسانوں کو یہ چیز ملی ہے. تو اس آرگومنٹ کو بھی مفتی صاحب نے پیش کیا، لیکن وہ اتنا زیادہ اس پہ ڈسکشن نہیں کر سکے، لیکن اس کو پیش ضرور انہوں نے کیا، اور یہی صحیح جو ہے آرگومنٹیشن ہے اس حوالے سے کہ آپ اسی کو پیش کرتے ہیں کہ موریلٹی کی بنیاد کو آپ چیلنج کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بس مین آرگومنٹس یہی تھے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کر دیے ہیں. ہاں، ایک اور آرگومنٹ تھا جو اکثر یہ ریئیکشنری آرگومنٹ ایسے کہہ سکتے ہیں، جو ایتھیسٹ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مذہب کے ماننے والوں نے کیا کیا. یعنی دنیا میں انہوں نے ہی ترقی کی ہے جنہوں نے کویسچن کیا ہے، جو ایتھیسٹک سوچ رکھتے تھے، یعنی خدا کو نہیں مانتے تھے. جو مذہب کو ماننے والے انہوں نے تو دنیا کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. خیر یہ بھی بات ایک سبجیکٹیو ہے، یہ چلو ٹھیک ہے، اس سے ہم آبجیکٹیو ٹروتھ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر تاریخ میں جو مذاہب رہے ان کے ماننے والوں نے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں کی. گاڈ مرسیفل ہے، اومنیپوٹنٹ ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنیپوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے، بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ لمیٹڈ پرسپیکٹیو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں، اپنے لائف میں، ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے، تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے، ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجیبل ہے، وہ وزڈم والا ہے، ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. لیکن اگین یہ تو ایک انسان کی کمزوری کا مسئلہ ہے نا. اس سے اس مذہب کی جو حیثیت ہے اس پہ تو کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں پہ جو ہے مفتی صاحب نے بھی جواب دیا کہ بھئی وہ تو مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا کیا تو ہم آخر اس پر کیا بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک ریئیکشن ہے ایتھیسٹ کا کہ مذہب کے ماننے والوں نے جو ہے اچھا سلوک نہیں کیا ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور ریزن کو بھی انہوں نے جو ہے کنڈیم کیا، اور مطلب ظلم بھی کروایا اس دنیا کے اندر. یہ ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ہے، یہ ہسٹری ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. مذہب کو استعمال کیا گیا، غلط استعمال کیا گیا. اس پہ جو صاحب نے کہا کہ جی جو خدا ہے، اس کا جو تصور ہے خدا کا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی گائیڈ کیا ہے، اس کو استعمال کرنا کیسے استعمال کیا جائے، جبکہ اس کو غلط ہی استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ تاریخ میں بہت غلط اس کو استعمال کیا گیا. اس پہ پھر وہ ایک آرگومنٹیشن میں آگے گئے کہ دیکھیں جی جب ہم دنیا میں نکال کے دیکھتے ہیں، جہاں مذہبی سوسائٹی تھے وہاں پہ ہر قسم کا ظلم ہے، سب کچھ ہے، اور جہاں پہ مذہب کی سوسائٹیز مذہب نہیں ہے، جہاں پہ ایتھیسٹ زیادہ ہیں، وہاں پہ آپ کو زیادہ ڈگنیٹی، ہیومن رسپیکٹ ملتی ہے. تو اس خیر مفتی صاحب نے چیلنج کرنے کی کوشش کی کہ جی دیکھیں وہاں پہ جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر ریپ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی اگین بڑا ویک آرگومنٹ ہے. مطلب جب آپ اس کو کھولیں گے، جب کاؤنٹر کیا اس بات کو آڈینس میں سے کسی خاتون نے اینڈ میں، تو اس کا جواب بہرحال پھر اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ دے سکیں. کیونکہ دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ادھر ریپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس عورت نے کہا کہ دیکھیں وہاں ریپ تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے رائٹس بھی ہیں، وہ عدالت میں جا کے انصاف بھی لے سکتی ہے وہ عورت. جبکہ آپ کے ہاں یا جو جن کنٹریز کے اندر ہم ہیں اس وقت، وہاں پہ کوئی ریپ ہو جائے تو اس کی تو بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ آرگومنٹ اب ظاہر بات ہے بڑا اسٹرانگ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے نا. تو یہ اس ڈائریکشن میں جانا ہی نہیں چاہیے. تو مفتی صاحب
نے بالکل اچھے جواب دیے، ٹیکسٹ بک جواب دیے، لیکن ان کے اندر بڑے فلاز بھی تھے. جیسے میں نے بتایا آپ کو 3 فلاز جس کا ذکر میں نے کیا، میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. باقی خیر جاوید اختر صاحب کے فلاز کو کیا بیان کرنا، میں نے بتایا کہ وہ تو پڑھ کے نہیں آئے تھے، نہ تو ان کو انفینٹ ریگریس کا پتہ تھا، نہ ان کو جو ہے کنٹینجنسی آرگومنٹ کا پتہ تھا، نہ ہی اس کے علاوہ کوئی ایسا آرگومنٹ تھا. صرف پرابلم آف ایول جو شاید انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے آرگومنٹیشن کرنے کی کوشش کی. خیر بعد میں انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے، بعد میں جو پوسٹ ڈیبیٹ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی مجھ سے بہت ساری چیزیں میں واضح نہیں کر سکا. تو خیر نیکسٹ ٹائم جب آئیں تو کم سے کم کچھ پڑھ کے آئیں جاوید اختر صاحب، تاکہ کچھ مزہ بھی آئے ڈیبیٹ کا. تو ایسا تو نہ کیا کریں. رہی بات مفتی اسماعیل ندوی صاحب، اچھی ٹھیک ہے ڈیبیٹ آپ نے کی، آپ کو شہرت بھی ملی، کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو عزت ملے یا جو ہے اس طرح کی ڈیبیٹ ہم جب کرتے ہیں اس میں اگر ون ہوتی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ ہی کریں گے، آپ کو ہم سپورٹ ہی کریں گے، اپریشیٹ ہی کریں گے. آپ کی اس ڈیبیٹ سے بہت سے لوگوں کے خیالات جو ہیں، جو غلط خیالات تھے وہ دور ہوئے ہوں گے. اس سے خیر ہی پھیلا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے غلطیاں نہیں ہوئیں. 3 بڑی غلطیاں ہیں جو کہ آپ مزید ضرور نوٹ کریں اور آئندہ جو ہے اس پہ پریپیئر ہو کے آئیں، ورنہ اگر کوئی دوسرا اچھا اوپوننٹ ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ جی ہم سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کو بالکل بھی اپلائی نہیں کریں گے، یعنی یہ تو ایک میٹا فزیکل ریئلٹی ہے گاڈ، تو فزیکل ورلڈ سے کیا لینا دینا. تو یہ بات غلط ہے. خدا میٹا فزیکل ریئلٹی ہے، لیکن وہ اس فزیکل ورلڈ میں انٹرمین کرتا ہے. اس کے جو امپیکٹس ہیں، اس کی آیات ہیں، اس فزیکل ورلڈ میں ہیں، اور وہ فزیکل ورلڈ میں کیونکہ ہیں اس لیے آپ سائنٹیفک میتھڈ سے ان کے وجود کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس سے پھر انفر کر سکتے ہیں. یہ بات ہے آپ نے امپیریکل ڈیٹا لیا اور پھر اس کے بعد لاجیکل ریزننگ کر کے آپ اس کے وجود تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بات آپ نے جو کی ہے یہ درست نہیں ہے. یہ پرانے زمانے میں، یہاں اس زمانے میں جب کہ سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو اس وقت تو یہ ویلڈ تھا. یہ آرگومنٹ اب ویلڈ نہیں ہے. اس کو آپ ذرا ریوزٹ کر لیں. دوسری بات جو آپ نے جو پرابلم آف ایول ہے اس کا جواب دیا، اس میں آپ نے گاڈ کو پیچھے سے نکال کے جواب دینے کی کوشش کی اور اس کو ایک لاجیکل نیسیسٹی ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس پہ بہت سے کاؤنٹر آرگومنٹس پیش کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو گاڈ کو بیچ میں لے کے آنا چاہیے. وہ جو لائن آف آرگومنٹ ہے وہ درست ہے کہ آپ ایسے بندے کو چیلنج کریں کہ بھی آپ اسے خیر کہہ رہے ہیں، شر کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کس بنیاد پہ سے صحیح اور غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس بیسس کیا ہے مورالٹی کی؟ تو ادھر آپ اس کو پھنسائیں گے. جیسا کہ آپ نے پھنسایا بھی کہ جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں تھا. وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی لوگ جو ہیں ڈیسائیڈ کر لیں. تو آپ نے صحیح پکڑا کہ لوگ اگر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ریپ کرنا ٹھیک ہے تو آپ صحیح مان لیں گے، کیا جینوسائیڈ کرنا ٹھیک ہے تو آپ صحیح مان لیں گے. تو یعنی اسی طریقے سے پکڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پرابلم آف ایول کو اسی طریقے سے پکڑنا ہوتا ہے کہ اس کو ادھر لایا جائے کہ دیکھو مورالٹی کی جو بیسس ہے، آبجیکٹیو مورالٹی کی جو بیسس ہے وہ صرف گاڈ ہی ہو سکتی ہے. گاڈ کے علاوہ یہ کانسیپٹ کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکتا. باقی پہ مورالٹی کے جو جتنے اسٹینڈرڈز ہیں وہ سبجیکٹیو ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے خلاف اب بہت سے دلائل کھڑے کر سکتے ہیں. اس طریقے سے دوسرا آرگومنٹ جو ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، اس لیے جو ہے ایول کا ہونا ضروری ہے. کہ یہ ویک آرگومنٹ ہے. اس پہ بہت برے طریقے سے آپ پھنس سکتے ہیں. تو یہ آپ ہرگز نہ دیجیے گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو اس حوالے سے آپ کو احتیاط رکھنے چاہیے. اگر آپ کی مشہوری ہوگی اس حوالے سے، ہو سکتا ہے آپ کی آگے بھی ڈیبیٹس ہوں، تو آپ کے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں جو اس حوالے سے بات کرتے آئے ہیں. کائنڈلی ان سے ڈسکس کیجئے اور اپنی ان کمزوریوں کو دور کیجئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ مستقبل میں کہیں آپ پھنس جائیں اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے امت مسلمہ کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑے. مطلب مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے آرگومنٹ جیتنے سے یا ہارنے سے خدا کے وجود پہ تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ ہر پرسیپشن تو میٹر کرتی ہے. یعنی لوگوں کو جو اگر یہ پتہ چل گیا کہ آپ پھنس گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس پہ سوال جواب ہوں گے، کویشچن آنسر ہوں گے، لوگ ڈاؤٹ میں جائیں گے، تشکیک میں جائیں گے. تو آپ کو اپنے ان آرگومنٹس کو مضبوط کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر.